السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ شادی کی کون سی عمر متعین ہونی چاہیے اور یہ وہ، تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو وہ میں ڈیٹیل لے کر کے آیا ہوں۔ آپ غور سے سنیں گے انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی سوال کرے تو ہم اس کا جواب بھی اچھی طرح دے سکتے ہیں، اور آپ میری ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ اگر جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں اشکال ہے تو ان کو صحیح سمجھ آ جائے کہ اسلام ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتا ہے، اللہ پاک کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ تو آپ یہ ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ نکاح کے لیے شریعتاً کوئی بھی عمر متعین نہیں ہے، بلکہ عمر کے کسی بھی حصے میں نکاح ہو سکتا ہے۔ البتہ نابالغ ہونے کی صورت میں نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح اگر اس کے ولی اور سرپرست، لیکن جو یہ ولی ہوگا، جو سرپرست ہوگا، وہ قریب کا، جیسے باپ اور دادا، تو اگر نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح اگر اس کے ولی قریب یعنی باپ اور دادا نے کیا ہے تو وہ نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن رخصتی بالغ ہونے پر ہی ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں بچپن کے نکاح کا رواج عام تھا، لیکن رخصتی اسی وقت ہوتی تھی جب لڑکی بالغ ہو جاتی تھی۔ پھر بعض دفعہ یوں بھی ہوتا کہ ہم بستری سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جاتی تھی، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نازل ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَى آخر الآیہ۔ دوسرے پارے میں حافظی قرآن جو 15 لائن کا جو قرآن ہوتا ہے، میری ویڈیو شروع ہوگی، اس کے اندر انشاءاللہ لکھا ہوا بھی آ جائے گا، جب میں کوئی قرآن کی آیت یا حدیث کچھ پڑھوں گا انشاءاللہ تو حوالے کے ساتھ آ جائے گا، وہ آپ دیکھ لینا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر تم اپنی ایسی بیویوں کو طلاق دو جن سے تم نے صحبت اور ہمبستری نہیں کی ہو اور حق کے مہر مقرر کر چکے ہو، متعین کر چکے ہو، تو مقررہ و متعین رقم کا آدھا دینا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ولی قریب نے اگر کیا ہے تو نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن رخصتی بالغ ہونے پر ہوگی، اور اگر ولی بعید یعنی سرپرست دور کا ہے، جیسے چچا، بھائی وغیرہ نے کیا ہے، تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن بالغ ہونے پر لڑکا یا لڑکی اسے رد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب دھیان سے سننا، بالغ ہونے پر لڑکا یا لڑکی اسے اس نکاح کو رد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اب نابالغ کی شادی، نابالغ کا نکاح قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ قرآن کی آیت ہے، اور کون سے پارے میں ہے یہ لکھا ہوا آ جائے گا انشاءاللہ، آپ دیکھ لینا وہاں پر۔ اور جن کو زیادہ ڈیٹیل دینی ہے تو قرآن کی جو آیت ہے اس کے بعد جو سورہ طلاق کی آیت ہے، اور جو اس سے پہلے جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، تو وہ آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مطلقہ عورتیں کہ جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، کسی بیماری کی وجہ سے ان کو حیض نہیں آ رہا، تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، فعدتہن 3 اشہر۔ اسی طرح سے واللائی لم یحضن، اور وہ لڑکیاں جن کو ابھی تک حیض ہی نہیں آیا تو ان کی عدت بھی 3 مہینہ ہے۔ اب
جب عدت جب طلاق ہوگی تبھی عدت ہوگی، اور طلاق اسی وقت ہوگی جب کہ اس کا نکاح ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی تک حیض نہیں آیا تو لڑکی بالغ نہیں ہوئی، جب لڑکی بالغ نہیں ہوئی تو نابالغ ہونے کی صورت میں نکاح، اس کی دلیل قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا واللائے یئسن من المحیض۔ آپ یہاں پر اس کی تشریح مکمل طور پر دیکھ سکتے ہو۔ اب لڑکی یا لڑکا کس عمر میں بالغ ہوتے ہیں؟ تو بالغ ہونے کے جو آثار ہے، بالغ جو ہوتے ہیں تو لڑکی 9 برس کی عمر میں، اور جو لڑکا ہوتا ہے 12 برس کی عمر میں بالغ ہوتا ہے۔ البتہ اگر لڑکا یا لڑکی 15 سال کے ہو جائے اور اب تک لڑکی کو حیض یا لڑکے کو احتلام اور منی نہیں نکلی ہے تو دونوں شریعت اسلام میں 15 سال کی عمر کے بعد بالغ ہو جاتے ہیں۔ لڑکی یا لڑکے کو، اگر لڑکی کو حیض نہیں آیا، لڑکے کو احتلام نہیں ہوا، منی نہیں نکلی، 15 سال کی عمر ہو گئی، تو 15 سال کے بعد اگرچہ احتلام یا حیض نہ آئے پھر بھی 15 سال کے بعد شریعت اسلام میں دونوں کو بالغ شمار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عورتوں کی جو قسمیں ہیں، عورتوں کی 4 قسمیں ہیں، 4 طرح کی عورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو سیبہ بالغہ، نابالغ جو لڑکیاں تھیں ان کا ذکر تو میں نے کر دیا ہے۔ اب عورتوں کی جو 4 قسمیں ہیں اس کے بعد میں عاقلہ جو عقل مند اور بالغہ مطلب جو بالغ، اس کی لڑکی کا میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب لیکن میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں کہ جو 4 قسم کی جو عورتیں ہیں یہ میں اخیر میں لیتا ہوں، اس کے بعد نابالغ لڑکے لڑکی میں نے بتا دیا۔ عاقلہ جو عقل مند ہے اور بالغہ لڑکی، اگر عاقلہ اور بالغ جو لڑکی ہوتی، لڑکی ولی کی اجازت، یعنی ولی کا مطلب سرپرست کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک ہے۔ اگر لڑکی نے اپنی مرضی سے غیر کفو میں نکاح کیا، اب کفو غیر کفو کیا ہے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے آپ سن لیجیے۔ اگر لڑکی نے اپنی مرضی سے غیر کفو میں نکاح کر لیا تو لڑکی کے والدین کو اعتراض کا حق حاصل ہے کہ وہ بچے کے پیدائش سے پہلے تک عدالت یا شرعی پنچایت دارالقضاء ہوتی ہے، وہاں پر جا کر کے نکاح کو ختم بھی کروا سکتا ہے اگر غیر کفو میں نکاح کیا ہے۔ اب کفو اور غیر کفو کیا ہے میں بتا رہا ہوں۔ اور اگر لڑکی نے کفو میں نکاح کیا ہے تو لڑکی کے اولیاء یعنی اس لڑکی کے جو سرپرست ہے ان کو نکاح ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اب کفو کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا دین، مال، نسب، پیشہ، تعلیم میں لڑکی کے ہم پلہ ہو، بالکل برابر ہو، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کفو کے اندر مرد کی جانب کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی لڑکے کا لڑکی کے ہم پلہ اور برابر ہونا ضروری ہے۔ دھیان سے سنیے، لڑکے کا لڑکی کے ہم پلہ اور برابر ہونا ضروری ہے، لڑکی کا لڑکے کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کفو کا مطلب ہے۔ کفو اور غیر کفو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب جو عورتیں ہوتی ہیں وہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہے سیبہ بالغہ۔ سیبہ کسے کہتا ہے؟ بالغہ، اسی وضاحت میں کر رہا ہوں۔ یا سیبہ بالغہ کا مطلب یہ ہے یعنی وہ بیوہ عورت جو بالغ ہو گئی۔ ایسی عورت کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے، سیبہ بالغہ۔ اسی طرح جو مطلقہ عورت ہوتی ہے، طلاق شدہ عورت، تو جو طلاق شدہ عورت ہے وہ ولی جو ہے اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، اس کی اجازت کے بغیر شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، باکرہ صغیرہ۔ باکرہ صغیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کنواری لڑکی، باکرہ کا مطلب ہوتا ہے، باکرہ کا مطلب کنواری لڑکی، یعنی وہ کنواری لڑکی جو بالغ ہو، نابالغ ہو۔ صغیرہ کا مطلب نابالغ، یعنی وہ کنواری لڑکی جو نابالغ ہو۔ اس کے بارے میں بھی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے نکاح کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں،
بلکہ اس کا ولی، اس کا سرپرست اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح کروا سکتا ہے۔ نمبر 3، سیبہ صغیرہ، یعنی وہ بیوہ جو بالغ نہ ہو۔ اب میں نے نابالغ لڑکا لڑکی اس کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے نکاح کی دلیل اور سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بارے میں حنفی علماء کا یہ قول ہے کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن شافعی علماء کہتے ہیں کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، باکرہ بالغہ، یعنی وہ کنواری لڑکی جو بالغ ہو گئی۔ اس کے بارے میں حنفی علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، لیکن شافعی علماء کے نزدیک جائز ہے۔ اب یہ میں نے جتنی وضاحت مجھ سے ہو سکی اتنی میں نے جمع کی اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے ویڈیو کے اندر اس کو شیئر کر دیا۔ اور اگر کوئی بات آپ کے ذہن کے اندر آئے تو آپ مجھے کمنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں، اور اگر جیسے ویڈیو انسان بناتا ہے تو کبھی غلطی سے کوئی جملہ غلط نکل جاتا ہے تو وہ بھی آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی بھی دوسری ویڈیو کے اندر ہم بتا دیں گے بھئی غلطی سے ویڈیو کے اندر یہ بات نکل گئی، اس کی صحیح بات یہ ہے، ابھی بتا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔